اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ ٹی وی سے بقیت اللہ کا تذکرہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مالک امام زمانہ کے صدقے ہماری یہ سائی قبول فرمائے اور ہمارے اس پیغام کو پاک ہستیوں کے ذکر کی برکت سے عام فرمائے۔ امام زمانہ کا وجود تاریخ میں اپنی خصوصیات کے حوالے سے عصمت کی دنیا میں بھی بے مثال اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ شہنشاہ کائنات سلطان العالمین امام زمانہ کے مقدس ذکر میں وہ خوشبو ہے جس میں یہ وہ روحانیت اور خوشبو والا ذکر ہے جس میں تمام خوشبوئیں اور تمام روحانیتیں آ جاتی ہیں۔ اگر عشق و عقیدت و محبت سے دیکھا جائے تو امام کے تذکروں میں انبیاء اولیاء اوصیاء کی یادیں معجزات وہ اثر موجود ہے۔ البتہ یہ ہے مثالیں تو دے لیتے ہیں ہم، لیکن امام زمانہ انبیاء اولیاء اوصیاء کی معجزات اور روحانیت کے ان چیزوں کو وارث ہونے کے باوجود پھر امام کے وجود میں زیادہ روشنی اور تجلی نظر آتی ہے، اور امام کی وجہ سے ہی زیادہ کامیابی اور کامرانی اور عروج اور غلبہ اور حکومت الہیہ جو کسی نبی اور امام کے دور میں نہیں ہو سکا۔ عالمی سلطنت جہانی شریعت اور الہی حکومت کا نفاذ پورے کرۂ ارض پر اور مکمل تسلط کسی امام اور نبی کے دور میں یہ خصوصیت سرکار امام زمانہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس میں ایک چیز کی وضاحت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ ان خصوصیات کے تحت باقی ائمہ کے فضائل اور مناقب کی کمی ہے، نہیں، اس کوئی شبہ نہ پڑ جائے، ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے زمانے کی بات ہے، اظہار کی بات۔ میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام جن سے امام محمد باقر علیہ السلام جن سے سب سے زیادہ روایات 65 اور 124 ہیں امام زمانہ کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کی طرف سے 55 روایات ہیں۔ صادق آل محمد نے کمالات امام کے بیان کیے، امام پہ گریہ بھی کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے، اپنے بیٹے کا انتظار بھی کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، مولا آپ جو امام زمانہ کی خصوصیات یا ان کے کمالات، ان کی طاقت قوت بیان کر رہے ہیں، مولا یہ چیزیں خصوصیات آپ میں نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہم میں ہیں، لیکن ہماری ان ائمہ کی خصوصیات کو ظاہر امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ تو گویا تمام ائمہ کے کارناموں اور ان کی خصوصیات کے اظہار کا وقت امام زمانہ کی ذات ہے۔ حضرت حجت دوران پہلے بھی ہم بیان کر چکے حدیث، آج ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا میں انبیاء کے کمالات اور سنتیں موجود ہیں۔ آیت اللہ نظری، بہاء الانوار، کمال الدین، اتمام النعمہ اور باقی بھی درجنوں کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ معصوم نے فرمایا القائم منا سنن الانبیاء، سنت من آدم، سنت من نوح، سنت من ابراہیم، سنت من موسیٰ، سنت من عیسیٰ، سنت من
ایوب سنت من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قائم میں انبیاء کی سنتیں موجود ہیں، آدم کی سنت، نوح کی سنت، ابراہیم کی سنت، موسیٰ کی سنت، عیسیٰ کی سنت، ایوب کی سنت، مصطفیٰ کی سنت۔ لیکن سید الانبیاء کے علاوہ اس اشتباہ کا شکار نہ ہو جانا کہ امام زمانہ یہ سنتیں تو گویا امام زمانہ سے حضرت آدم یا انبیاء افضل ہیں۔ نہ میرا بھائی، ان کے کمالات امام میں جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ اولاد النبیوں سے، دوسرے نبی تو نبی رہ گئے، صاحب رسول اور اولاد النبیوں سے اتنے افضل ہیں کہ ان اولاد النبیوں میں آخری عظمت والا رسول عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور امام کے ماتحت اور انڈر کام کریں گے، امام ان کے بڑے ہوں گے، الہی حکومت اور شریعت کے نفاذ میں امام کے وہ نائب ہوں گے۔ تو لہذا اس سے یہ قطع نہ سمجھنا انبیاء کی جھلک ہونا اور بات ہے، مولا ان مجموعہ کمالات انبیاء کی جھلک جو امام میں ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی امام کی، اس کے علاوہ بھی اوپر امام کی شخصیت مشتمل ہے جو ان کمالات سے زیادہ اور بھی زیادہ رکھتے ہیں امام۔ جناب آدم کی سنت، اما سنت من آدم و نوح، جناب آدم اور نوح کی سنت امام زمانہ میں کیا ہے؟ فطول العمر، زندگی کا عمر کا لمبا ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال زندگی گزاری، 930 سال۔ اس طویل زندگی کے باوجود پہلے ایک بیٹا ٹھیک تھا، نیک تھا، فرما بردار اور مالک کے منظور نظر، حابیل، وہ قتل ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی زوجہ حاملہ تھی، بچہ تھا ان کے پیٹ میں جو پیدا ہوا، جس کا نام کتب میں جناب آدم نے حابیل ثانی رکھا۔ اس کے متعلق فقط تاریخ یہاں تک بیان کرتی خاموشی۔ اس کے بعد جناب شیش علیہ السلام تحفہ تھے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے۔ جناب آدم کے وصی بھی، فرما بردار بھی، خود بھی صالح عظیم نبی سے، جناب شیش علیہ السلام۔ تو حضرت آدم کی اس طویل زندگی سے حابیل ثانی اور شیش اور اولاد شیش جو کوہ ابو قبیس پر کہا گیا تھا یہاں رہنا، نیچے نہیں اترنا، باغات تھے، کوہ ابو قبیس سے اتر کر نیچے جانے کا مقصد ہے یمن کی طرف سے پھیلے ہوئے قابیل کے خاندان سے التباس نہ ہو، کیونکہ وہ خاندان فسق و فجور اور برائی میں تھے۔ تو آدم علیہ السلام کی طویل تبلیغ کے باوجود یہ چند افراد، شیش علیہ السلام ان کی اولاد کوہ ابو قبیس، شروع میں پھل وغیرہ کھاتے تھے، بعد میں آبادیاں بڑھیں تو زمین میں اترے تو بچوں اور نسلوں کے بڑھنے کی وجہ سے پھر گندم کا استعمال بھی زیادہ ہوا۔ مختصر نہیں کہ 930 سالہ زندگی میں چند افراد کوہ ابو قبیس اور اطراف میں مومن ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام با اختلاف روایات 2500 سال، 2500 سال، 2500 سال زندگی گزاری۔ یہ امام زمانہ سے مشابہت ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں فخر آدم اور فخر نوح آخر الزمان میں اس مثال میں بھی اور اپنے کام میں بھی انبیاء سے مہدی افضل نظر آتے ہیں۔ بس لوگ استغفر اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں شیعہ کیا کہتے ہیں، حالانکہ میرے عزیزو یہ اسلامی مسئلہ ہے، شیعہ کا مسئلہ نہیں، مکاتب فکر کا مسئلہ ہے کہ امام زمانہ انبیاء سے افضل ہے، انبیاء امام کے پیچھے ہوں، اور انبیاء میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام میں پیچھے نماز بھی پڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندگی، جناب آدم بھی محدود آدمی، حضرت نوح علیہ السلام کی اس طویل تبلیغ میں کام تو بڑا عظیم کیا اللہ کے عظیم نبی سے، 7 72
یا 80 افراد مومن ہوئے، یا شاید یہ ایمان کے درجوں کی تقسیم ہے۔ اگر ان تینوں تعدادوں کو بھی اکٹھا کرو تو 200 نہیں بنتے، طویل تھی۔ لیکن سرکار حجت دورہ امام زمانہ سنت من آدم و نوح فطول العمر، عمر کا لمبا ہونا۔ امام علیہ السلام اپنی عظیم ایج کے حساب سے آدم کا بھی فخر بنے اور نوح کا بھی، کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے قرآن احادیث اور روایات میں وہاں تو زیادہ 80 یا کچھ درجن افراد مومن ہوئے۔ امام کی مقدس اور طویل سن کا اثر بہی اللہ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلم و جور، پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر کے دنیا میں ایمان اسلام قرآن کا غلبہ ہوگا۔ ان ادوار میں پچھلے حضرت امام زمانہ سے پہلے ادوار میں بڑی بڑی ایج والے لوگوں نے بھی، انبیاء نے بھی کام کیا، تو معاشرے کے 5 سے 8% افراد بھی بمشکل ٹھیک ہوئے پورے، اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو امام کی آمد کے بعد 100% کے قریب معاشرہ ایمان اسلام اور دین پر قائم ہوگا۔ یہ امام زمانہ کے علاوہ کسی کی کوئی مثال نہیں ہے ایسی۔ غلبہ سرکار امام زمانہ، تو امام کی لمبی عمر کا ہی اثر۔ اما سنت من ابراہیم، جناب ابراہیم کی سنت امام زمانہ میں کیا ہے؟ هو الاخفاء الولادہ و اعتزال الناس۔ سنت جناب ابراہیم کی امام زمانہ میں ہے جس سے ان کی آمد کے بعد پتہ نہیں چلا تھا لوگوں کو، ولادت کے بعد مخفی رہی، امام کی بھی مخفی رہی۔ وَاعْتِزَالُ النَّاسِ، اور وہ لوگوں سے دور ہے، امام بھی ظاہراً لوگوں سے ظاہری طور پر نظر نہیں آتے تھے۔ تو عزیزو، امام بھی ظاہراً نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماں غار میں چھوڑ کے چلی گئی، شہد اور دودھ جاری ہوا۔ امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کی مخفی آمد کے بعد جبریل ان کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمانوں پہ سیر کراتے رہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی اس مشابہت کے باوجود بھی فخر ابراہیم اپنے جد پاک ابراہیم کا فخر ٹھہرے، اور لوگوں پر ابراہیم تو چلے گئے، اولاد کو نہیں پتہ، امام مخفی رہ کر بھی اپنا فیض دکھا رہے ہیں۔ مالک ذوالجلال، آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مالک ذوالجلال ہمیں امام زمانہ کے متعلق معلومات اور تاریخ میں جو امام کے متعلق چیزیں ہیں ان پر جاننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔